زندگی نام ہے اسرار و رموز کی کہانی کا، اور حضرت انسان اس پراسرار دنیا کو مسخر کرنے کا خواب ہمیشہ سے ہی دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ کائنات کو اللہ پاک نے انسان ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں اشرف و افضل پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے ہوا، پانی اور مٹی سے بنایا ہے، اس لیے دنیا آج سائنس کے اس مقولے کو رد کرنے سے قاصر ہے، اور اگر یہ درست ہے تو کائنات کے اندر ہی انسانی جسم کے عناصر ہیں، کیونکہ انسان کائنات کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے انسان خود کائنات کا حصہ ہے، اور انہی عناصر پر انسانی جسم کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کائنات میں اور بھی لاتعداد توانائیاں موجود ہیں، جو اگر نہ ہوتی تو شاید انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ حضرت انسان ہمیشہ سے اس توانائیوں کو استعمال کرتا چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے روز اول سے لے کر آج تک مختلف علوم رونما ہوئے اور تا قیامت رونما ہوتے رہیں گے۔ آئیے ہم آپ کو توانائیوں کی اس پراسرار دنیا کی سیر کراتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ان توانائیوں کا آغاز بگ بینگ سے ہوا۔ گیلیکسیز وجود میں آئیں، نہ جانے کتنے نظام ہائے شمسی، سیارے اور چاند تخلیق ہوئے۔ اسرار کی یہ دنیا اپنی تہوں کو کھولتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے حضرت انسان کا ذوق جستجو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے قدرت کے راز افشاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کائنات کا وجود انہی توانائیوں کی مرہون منت ہے، اور ذرہ ہی تمام قدرتوں کا منبع ہے۔ ان توانائیوں اور رحمانی طاقتوں کو بنینو انسان کی بھلائی کے لیے لوگوں تک پہنچانا ہر دور میں اللہ پاک کے نیک بندوں کا شعار رہا ہے۔ انسانیت کی خدمت، سہولت اور بھلائی کے لیے آئے دن نئے علوم متعارف کرانا اور ان علوم میں تحقیق و ترقی کا رجحان ہمیشہ سے ہی ان نیک بندوں کا وتیرہ رہا ہے۔ دور حاضر میں انسانیت اور مخلوق خدا کی خدمت اور بھلائی کے لیے ان توانائیوں کو استعمال میں لانے والی شخصیت کو ہم ڈاکٹر عبدالصمد کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد علم و تحقیق کے وہ مفکر ہیں جنہوں نے ہمیشہ خود بھی علم چاہا اور پوری انسانیت کو بھی یہ پیغام دیا، اور اپنے علم کی روشنی سے روشنی کی شمع جلائی۔ ڈاکٹر عبدالصمد کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے بچپن ہی سے شفا رکھی تھی، اور ان کے طریقہ ہائے علاج سے لا علاج مریض بھی اللہ پاک سے احتیاط فرماتے۔ اسی خدا داد اور شفائی طریقہ علاج کو دیکھ کر انہوں نے مزید تحقیق شروع کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، اور 1993 میں ییل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا نام آج پوری دنیا میں چمکتے ستاروں کی طرح جگمگا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد ایک بہترین مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے جو تحقیق اور ریسرچز کی، اسے آنے والی نسلوں کے لیے تحریر کے طور پر محفوظ کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد نے ییل سائنسز اور سمدہ ہیلنگ سسٹم پر تقریباً 15 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائی، جو ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد آلٹرنیٹیو میڈیسن میں PhD بھی کر چکے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو میڈیسن کے مضر اثرات سے بچانا ہے۔ صحت اور بیماری ہر جاندار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
روحانی اور جسمانی بیماریاں ہر جاندار کو متاثر کرتی ہیں اور انسان روز اول سے اس کے علاج کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور یہی محنت و مشقت اور مسلسل جد و جہد نت نئے علوم اور ایجادات کا سبب بنتا ہے، اور انہی دریافتوں میں سے ایک عظیم اور پر اثر علوم کی درسگاہ ییل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالصمد نے ییل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے سبجیکٹس کی کس طرح تقسیم بندی کی ہے۔ اسکول آف ہیلنگ انرجی، جس میں شامل ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی، ڈی اے انرجی، ڈی این اے ایکٹیو، بایو انرجی، ورلڈ کراس ہیلنگ، یوسوئی ریکی، سکم ریکی، کنڈالنی ریکی، کرونا ریکی۔ اسکول آف مائنڈ سائنسز، جس میں شامل ہیں بی ایم پی، بایو مائنڈ پاور، بی پی ایم، بایو پلازما مائنڈ، پی ایم بی ایل، پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج، سمدز مائنڈ، این ایل پی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، سلوا مائنڈ میتھڈ۔ اسکول آف میگنم پاور، جس میں شامل ہیں ایچ ایم ایف، ہیومن میگنیٹک فورس، ہپنوسس، سیلف ہپنوسس، ادرز ہپنوسس، میگنیٹو تھراپی، اٹریکٹ منی۔ اسکول آف یوگا، جس میں شامل ہیں ڈی اے انسٹنٹ یوگا، ہاتھا یوگا، راجا یوگا، کرما یوگا، کنڈالنی یوگا، تھانترا یوگا، سوارا یوگا، اسمارٹ یوگا، پاور یوگا۔ اسکول آف میڈیٹیشن، جس میں شامل ہیں زیڈ ایم ڈی ایم، ییل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن، یوگا میڈیٹیشن، ریلیجیس میڈیٹیشن، ہپنوٹک میڈیٹیشن، اے ایس ایم، ایکٹیو اسپرچول مائنڈ۔ اسکول آف آلٹرنیٹو میڈیسن، جس میں شامل ہیں ریفلیکسولوجی، ایکیوپریشر، زون تھراپی، اروما تھراپی، کلر تھراپی، ہائیڈرو تھراپی، میوزک ساؤنڈ تھراپی، ہونا تھراپی، فینگ شوئی تھراپی، پینڈولم، آسٹرولوجی، ہربل ہیلنگ۔ ڈاکٹر عبدالصمد کو محسن انسانیت کہنا غلط نہ ہوگا۔ ان کی علم کی روشنی سے آج پوری دنیا میں کروڑوں لوگ صحت مند، پرسکون اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد کی انہی خدمات کو پوری دنیا میں سراہا گیا، جس کی بدولت انہیں ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جس میں میڈلز، گولڈ میڈلز، قائد اعظم ایوارڈز اور بہت سارے شیلڈز اور ایوارڈز شامل ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد کے شاگرد ڈاکٹر عبدالصمد کو پرنس آف ہیلنگ اور سنگ پارس کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صمد کے اسٹوڈنٹس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں اور ایسی لا علاج بیماریوں کا علاج کیا ہے جو ناممکن نظر آ رہی تھیں۔ آج وہ لوگ صحت مند اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد کو دنیا بھر کے مختلف ٹی وی چینلز پر باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہیں بی بی سی، سی این این، الجزیرہ، جیو، اے آر وائی، ایکسپریس، حق ٹی وی، انڈس، وائب، بزنس پلس، ہم ٹی وی، سما، پی ٹی وی اور دیگر ملکی اور غیر ملکی چینلز شامل ہیں۔ آئیے
ہم آپ کو بتائیں کہ ییل سائنسز کیا ہے۔ ییل سائنسز ایک ایسا ادارہ ہے جس میں مختلف علوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہے انسان، میٹا فزکس، سائیکالوجی، ہربلزم، ہومیوپیتھک، آیورویدک میڈیسن اور آلٹرنیٹیو میڈیسن۔ ییل سائنسز انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے انہیں نیچرل صحت، قلبی اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، اور انسانوں کی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ایک مطمئن اور متوازن زندگی کی طرف گامزن کرتا ہے، اور انسان کو ان نیچرل ماحول میں نیچرل ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل دیتا ہے۔ انسان کے کاروباری، اخلاقی اور ازدواجی مسائل میں مدد کرتا ہے، اور انسان کو کمزوریوں سے نکال کر مثبت راہ دکھاتا ہے۔ ییلی زبان میں توانائیوں کو ییل کہا جاتا ہے، اور ییل کے اندر کائنات کے تمام راز چھپے ہوئے ہیں۔ توانائیوں کا سر چشمہ ییل ہے، اور ییل سائنسز سکون اور خوشیوں کی دنیا ہے، کامیاب اور نیچرل زندگی کی ضامن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان کو بالکل خالی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان صرف ایک مادہ اور کمزور چیز ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالصمد کے مطابق انسان کمزور اور بے بس نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان چاہے تو اپنی محنت اور کوشش سے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صمد کے کہنے کے مطابق انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بے جان نہیں کہا۔ انسان میں اللہ پاک نے ایسی طاقتیں اور توانائیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان توانائیوں کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو وہ پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ یہ بات پوری دنیا مان چکی ہے کہ ییل سائنسز میں ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور آج کے ڈاکٹرز اور سائنسدان اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ اور ییل سائنسز سے سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ییل سائنسز کے لحاظ سے قدرتی طریقہ علاج انسانوں میں 72,000 سال پہلے شروع ہوا۔ ییل سائنسز کے کچھ ماہرین کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اور حیوانات کی پیدائش کے ساتھ ہی قدرتی طریقہ علاج و معالجے کا عمل شروع ہوا۔ آرکیالوجی کے لحاظ سے جو ثبوت ہمیں مل رہے ہیں اور تاریخ جو ہمیں ٹھوس ثبوت فراہم کر رہی ہے، وہ تقریباً 5 سے 7,000 سال سے چلا آ رہا ہے، جو کہ ہڑپا، موہنجو دڑو، مصر، میسوپوٹیمیا یعنی فعلی عراق، چائنا، امریکہ، افغانستان کے شمالی علاقہ جات، آمو دریا کے ارد گرد اور افغانستان کے فعلی صوبے غزنی جیسے پرانے زمانے میں ییزا کہا جاتا تھا، وہیں سے اس کا آغاز ہوا۔ سائنس یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات میں ایسی توانائیاں موجود ہیں جو ہر چیز کو اپنے مدار میں چلا رہی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں انسان کے اندر انرجی سینٹرز کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ انہی توانائیوں پر ڈاکٹر عبدالصمد نے دن رات محنت اور تحقیق کی اور دنیا کو سمدہ ہیلنگ سسٹم، HMF اور دیگر نئے علوم سے روشناس کرایا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سمدہ کیا ہے۔ دنیا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان کی صورت میں منفی قوت کا ظہور بھی عمل میں آ گیا۔ یوں مثبت اور منفی طاقتوں کے آپس میں ٹکراؤ کا آغاز ہوا۔ مثبت اور رحمانی طاقتیں روز اول سے انسان کو بھلائی اور کائنات کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سفر روز اول سے لے کر آج تک زور و شور سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ انہی مثبت توانائیوں کو ڈاکٹر عبدالصمد نے انسانیت اور کائنات میں موجود ہر جاندار کے لیے استعمال کر کے پوری دنیا پر احسان کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد کو جو علم اور شفائی توانائی ملی ہے، وہ اللہ پاک کے اس تحفے کو ہر ملک، ہر مذہب
اور ہر نسل کے لوگوں میں بلا امتیاز تقسیم کر رہے ہیں، یعنی وہ اس خداداد علم کو دنیا جہان کے ضرورت مند انسانوں کو منتقل کر رہے ہیں، جس سے وہ اپنا اور دوسرے لوگوں کا علاج ساری عمر کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے لا علاج بیماریاں بھی بہت ہی کم وقت میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کے علاوہ سمدہ ہیلنگ سسٹم نباتات اور ہر قسم کے جانداروں کے لیے شفا ہے۔ جسمانی علاج کے علاوہ بہتر مستقبل، کاروباری مسائل اور دیگر مسائل کا حل بھی سمدہ ہیلنگ سسٹم میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہر مہینے دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف ایونٹس، سیمینار اور ورکشاپ منعقد کراتے ہیں، جس میں لاتعداد لوگ اس علم کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر کے اپنا اور دوسرے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی مثبت و ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ سمدہ ہیلنگ سسٹم میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اسے ہر عمر کے لوگ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ بآسانی سیکھ سکتے ہیں، جس میں مرد و عورت، جوان، بچے اور بوڑھے سب شامل ہیں۔ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے علاج اور اس کے فارمولے بہت کم وقت میں سیکھے جا سکتے ہیں۔ اس طریقے علاج کو حاصل کرنے کے لیے مہینے یا سال نہیں لگتے، بلکہ 2 یا 3 ہیلنگ سیشنز لینے کے بعد انسان ساری عمر کے لیے دنیا کا ایک بہترین ہیلر یعنی معالج بن جاتا ہے، جس کا ڈاکٹر عبدالصمد ییل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی طرف سے باقاعدہ سند یعنی سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے ہر اسٹوڈنٹ ہر قسم کے موذی اور لا علاج بیماریوں کے علاج بہت ہی قلیل وقت میں کر سکتا ہے، جس کا دورانیہ چند سیکنڈ، چند منٹ، چند گھنٹے یا چند دن ہے۔ یہ ایک قدرتی کرشماتی طریقہ علاج ہے جس سے آج کروڑوں لا علاج مریض صحت یاب زندگی گزار رہے ہیں، جس کے ثبوت فیس بک، یوٹیوب اور ییل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں۔ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے علاج بہت ہی آسان ہے، جس میں ہیلر یعنی معالج مریض کے سر یا جس جگہ تکلیف ہو ہاتھ رکھ کر چند منٹ کے لیے ہیلنگ کا سیشن دیتے ہیں، جس سے مریض کے جسم میں مثبت توانائی داخل ہو کر ٹھیک مرض کی جگہ پر اثر کرتی ہے اور مریض بفضل خدا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر مریض زیادہ ہوں تو سمدہ ہیلنگ سسٹم سے گروپ ہیلنگ بھی کی جا سکتی ہے، جس میں مریضوں کو سامنے بٹھا کر سمدہ ہیلنگ کا سیشن دیا جاتا ہے، جس سے سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے فاصلاتی علاج بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے مریض دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یا کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اس میں مریض کو فون کے ذریعے ریلیکس رہنے کو کہا جاتا ہے اور سمدہ ہیلر چند منٹ کے لیے مریض کو ہیلنگ کا سیشن بھیجتا ہے، جس سے مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سمدہ ہیلر جب دوسرے مریضوں کا علاج کرتا ہے تو مریض کے ساتھ خود ہیلر یعنی معالج کی بھی ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے، جس سے معالج کے جسم میں موجود نامعلوم بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے جو بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہو چکی ہیں، جن کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: کینسر، بلڈ کینسر، فالج، دل کے امراض، دل کا کمزور ہونا، دل کے والز کا بند ہونا، شوگر، بلڈ پریشر، گردہ مثانہ، پتے کی پتھری، ہڈیوں کے امراض جیسے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، ہڈیوں کا ٹوٹنا، ہڈیوں کا کمزور ہونا، معدے کے امراض، بواسیر، جلدی امراض، ہارمونز کی کمی، اعضاء کی بے حسی، دماغی ٹیومر، ہسٹریا، گونگا بہرا پن، دمہ، تھکن، سستی، موٹاپا، کم نظر آنا، سفید موتیا، کالا موتیا، آنکھوں کے گرد دانے وغیرہ، تمام پوشیدہ امراض اور بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے جسمانی بیماریوں کے علاوہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے، جیسے ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، خوف، ڈر، وہم، وسوسے، نیند نہ آنا،
नींद में डर जाना, खौफ, अनजाना खौफ, एतमाद की कमी, हाफजा कमज़ोर होना, नापसंदीदा आदत से छुटकारा और दीगर बीमारियां शामिल हैं। समदा हीलिंग सिस्टम से तमाम मनफी कुव्वतों से छुटकारा मुमकिन है, जैसे जिन भूत, नजर बद, जादू टोना, तावीज़, बुरे असरात, इन सब से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है सिर्फ समदा हीलिंग सिस्टम से। समदा हीलर मौलिज पर किसी किस्म का जादू, तावीज़, नजर बद व आसैब असर नहीं कर सकता, क्योंकि समदा लाजवाल इल्म है जिसे हासिल करने के बाद इंसान को अपनी कुव्वत का अंदाज़ा हो जाता है, जो इंसान की हकीकी कुव्वत है, जिसकी बिना पर अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया है। यील्ड साइंसेज इंस्टीट्यूट पे डॉक्टर अब्दुल समद का दरियाफ्त करदा इल्म, जिसे HMF कहा जाता है, सिखाया जाता है। आइए देखते हैं कि HMF क्या है। HMF का मतलब ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसान को दी हुई मकनातीसी टेलीपैथिक ताकत है, जिससे इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली और कामयाबी आती है। ये इंसान की शख्सियत को निखारता है और देखने वालों के लिए इंसान आइडियल बन जाता है। HMF इंसान की खुद एतमादी बढ़ाता है। इससे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, जैसे अज़्ज़वाजी ताल्लुकात, माशरती ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात, मिलने जुलने वालों के साथ ताल्लुकात और दीगर बहुत सारी कामयाबियां इसमें शामिल हैं। इससे इखलाकी मसाइल भी दुरुस्त होते हैं। इससे हर किस्म के जायज़ मुतालबात पूरे किए जा सकते हैं। तालीमी मसाइल जैसे खुद एतमादी में इजाफा, ग्रेड्स बहुत बेहतर होते हैं, हाफ़ज़े में बेहतरी होती है, इम्तिहानात का खौफ ख़त्म हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर हो जाती है, घर और स्कूल की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा हो जाता है। इसके अलावा PMBL में बहुत से फार्मूले हैं जिनको हम अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी कामयाब और बेहतरीन बना सकते हैं। इससे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये हमारी बहुत हेल्प करता है डेली, वीकली, मंथली गोल्स को अचीव करने में। हमारे कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाता है। ये हमें बताता है कि हम किस तरह प्रेजेंट में रहकर अपने आप को कामयाब तर बना सकते हैं। PMBL के कुछ फ़वाइद दर्ज झेल हैं। नंबर 1, बाउसूल और मुतवाज़िन ज़िंदगी बसर करना। नंबर 2, कम बीमार होना। नंबर 3, आवाज़ दिलकश और असरअंगेज़ होना। नंबर 4, आंखों में चमक पैदा होना। आइए देखते हैं कि समदा हीलिंग सिस्टम और यील्ड साइंसेस के बारे में दीनी उलमा, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डॉक्टर साहब का सेमिनार सुना, इनकी बातें सुनी। मैंने भी बहुत कुछ किया हुआ है। मैं एक साइंस का तालिब इल्म था, उसके बाद मैं एजुकेशन का तालिब इल्म बना और मैंने MA एजुकेशन किया। फिर मैंने इस्लामिक स्टडी का, इस्लामिक फ़िलासफ़ी का तालिब इल्म बना। फिर इसके बाद मैं एक लिटरेचर का तालिब इल्म बना, MA इंग्लिश किया। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का तालिब इल्म बना और उसके बाद मैं आर्ट ऑफ पेंडुलम साइंस का तालिब इल्म बना, जिसकी मैं आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो डॉक्टर समद साहब की जो बातें इतनी सादा, इतनी पुरखलूस और इतनी हकीकत और इतनी सच्चाई उसमें मुझे नज़र आई कि मैं जो हीलिंग इनसे ली है और मेरे जो इतने सब्जेक्ट मुख्तलिफ जो मैंने हासिल किए हुए हैं, उनके अंदर एक डायनेमिक फोर्स मैं महसूस करता हूँ। और ऐसे महसूस करता हूँ जैसे एक पानी का चश्मा जो है उभर रहा है और दाएं बाएं, और उससे जो है दूसरे लोग भी मुझसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो सच्चाई जो है
اس کی مخالفت ضرور ہوا کرتی ہے، بلکہ شدید ہوتی ہے، لیکن سچائی اپنا لوہا منواتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک مشہور تاریخ دان، اس نے اپنے سن ان لا کو ایک نصیحت کی، جو اس کی گریو یارڈ پہ ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، او مائی سن، ٹرائی ٹو بی گڈ اینڈ ٹرائی ٹو بی مورلی گڈ ان دس ورلڈ، نتھنگ ایلس از دیئر ان دس ورلڈ۔ تو انسان کا اچھا ہونا، دوسروں کے لیے اچھا ہونا۔ تو ڈاکٹر سمد صاحب are blessed with so many qualities, so many energies. So he is good, he is true, he is always good. And I hope and I am sure in presence of the audience جو اس وقت موجود ہے، میں ایک بات لاسٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا on the basis of zeal sciences he will be awarded Nobel Prize. He will be awarded Nobel Prize, and this would be a great award for him. Thank you very much. میں نے ڈاکٹر سمد صاحب کو یوٹیوب پہ سرچ کیا۔ پہلے تو میں نے ان کے بارے میں کسی دوست سے بہت چرچا سنا، پھر میں نے انہیں یوٹیوب فیس بک پہ سرچ کیا۔ 15-20 دن تک تقریباً میں ان کو اسٹڈی کرتا رہا، ان کے بارے میں جتنی بھی ان کی ویڈیو تھی اپلوڈ تھیں وہ میں نے دیکھی۔ پھر میرا تجسس بڑھتا رہا کہ ان سے ملاقات کروں۔ بالآخر آج 1 ستمبر پی سی لاہور میں میری ان سے ملاقات ہوگی، جس میں میں نے کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں رکھ سکتے۔ انشاءاللہ میں نے بھی محسوس کیا ہے اور آپ لوگ بھی محسوس کریں گے کہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ شفا ملے گی۔ میرا نام ہے سیدہ سدرا کاشف، میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں اور ایک بیوٹیشین بھی ہوں۔ تو ایک بیوٹیشین کا آپ کو پتہ ہے کہ سارے دن کا کام کھڑے رہنا یا جھکے رہنا رہتا ہے، تو میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، اسٹریس رہتی تھی، سر میں کبھی درد، کبھی کندھوں میں تو بہت زیادہ کھچاؤ محسوس کرتی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ مارکیٹنگ کی جاب کرتے ہیں، انہیں ان کے کلیگ نے سمدھا کے بارے میں بتایا کہ اپنی وائف کو سمدھا کا کورس کرواؤ، تو اس سے ان کی بہت ساری پرابلمس دور ہو جائیں گی۔ تو میرے ہسبینڈ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ نے سمدھا کا کورس کرنا ہے، میں نے آپ کو سمدھا کے بارے میں آپ کو سکھانا ہے، تو آپ ایک سیمینار اٹینڈ کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے یہ علم، کیا ہے یہ، کیا ہے چیز۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا ایک سیمینار اٹینڈ کیا، تو یقین کریں مجھے اس سے بہت زیادہ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس ہوا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کرنا چاہیے، اور میں نے ماشاءاللہ سے سمدھا کا 1 سے 4 تک کا لیول اپلائی کیا ہے، اس کو سیکھا ہے۔ یقین کریں میں اپنے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس محسوس کر رہی ہوں، میرے اوپر کوئی کھچاؤ یا کوئی سر میں درد کوئی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو میں زیادہ فریش محسوس کرتی ہوں۔ اور یہ سمدھا کا میں نے اپنے ہسبینڈ پہ، اپنے گھر والوں پہ بھی اپلائی کیا، اور مجھے اس کا بہت اچھا، بہت پازیٹیو رزلٹ ملا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ سمدھا کا علم سیکھیں، اس طرف آئیں اور دوسروں پہ اپلائی کریں اور اپنے گھر کے خود ڈاکٹر بنیں۔ السلام علیکم، آئی ایم انسا، آئی ایم ان LSE اینڈ ڈوئنگ مائی 3rd ایئر۔ مجھے اس کے بارے میں اباؤٹ دا سمدھا مجھے میری مام سے پتہ چلا، تو
I was not, I was reluctant towards it کہ مجھے نہیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا. But the day I experienced it myself, so I realized it's really good for the people like me جن کو psychological issues بہت زیادہ رہتے ہیں, like کوئی بھی ایشو like depression, anxiety and things like that, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے this is the perfect place to be, just come here and یہ سیکھنے کے بعد I really feel کہ I'm a bit confident, مطلب the people who lack confidence like me, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے perfect ہے. مجھے کافی confidence ملا. اس کے علاوہ I'll say کہ this is one of the best healing practices currently going on in here. باقی there are a lot of healing practices going on, but I'll just rank this one as the first, as on the number 1. So that's it. میں نے ڈاکٹر صاحب کی بکس پڑھی تھیں, تو کیونکہ پہلے سے بھی اس علم سے کچھ واقف تھا میں, تو بچپن سے میری بھی خواہش تھی, بچپن سے, کہ ایسی ایک ماورائی طاقت میرے اندر بھی ہو. لیکن فزیکلی ایسے کسی انسان کو میں نے دنیا میں دیکھا نہیں تھا, لیکن یہ خواہش تھی میرے دل میں, ایک جستجو تھی. تو وہ بک پڑھ کے ایک دم سے میں چونک گیا کہ واقعاً وہ حقیقت ہے جو ہم نے سنا بھی تھا اور جو حسرت بھی تھی. اور اس سے بڑی ایک جو خوشی کی بات تھی وہ یہ کہ ایسا ایک شخص ہمارے ملک میں موجود ہے. جب اس بک میں نے یہ پڑھا کہ ڈاکٹر صاحب کا دفتر لاہور میں ہے, تو خوشی کی انتہا نہیں رہی. لیکن پھر پتہ چلا بک کے آخر میں کہ وہ لاہور سے پھر کراچی چلے گئے. بہرحال میں نے اسی دن ہی فون کر دیا تھا آفس میں کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ میں نے کرنا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے مل کے, ان کی گفتگو یہاں پر تو بہت مختصر سی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کے اگر علم کا کسی نے اندازہ کرنا ہو تو ان کی بکس پڑھنی چاہیے. ان کی بکس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس قدر گہرائی سے اس علم کو حاصل کیا ہے. اور یعنی اگر ان کی بکس پڑھ کے 100 میں سے 60-70% لوگ یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے, جو کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا, اور وہ اپنی جگہ پر بجائے وہ لوگ ایسے ہی کہیں گے, کیونکہ چھوٹی سی عقل میں اتنی بڑی بات نہیں سما سکتی کہ جتنا بڑا یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف آکسیجن اور یہ درخت, پہاڑ اور انسان اور یہ جانور ہی پیدا نہیں کیے. خدا نے اس کائنات کے اندر بہت بڑی بڑی توانائیاں بھی خلق کی ہیں. ٹھیک, ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وجہ کیا ہے. کہ دیکھیں, پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن صرف 2 ایلیمنٹس ہیں, ہائیڈروجن اور آکسیجن. HO2 فارمولا ہے صرف پانی کا. صرف یہ 2 ایلیمنٹس کتنے بڑے بڑے کمالات کرتے ہیں کہ ان سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے, اور اس بجلی سے بڑی بڑی انڈسٹریز کو چلایا جا سکتا ہے. اس بجلی سے آگ لگائی جا سکتی ہے, اس بجلی سے ہوائی جہاز اڑائے جا سکتے ہیں. یہ صرف 2 ایلیمنٹس ہیں, اور انسان کے اندر 72 ایلیمنٹس ہیں. اب ذرا اندازہ کریں کہ 2 ایلیمنٹس کا اتنا زیادہ کام ہے اور انسان کے اندر 72 ایلیمنٹس ہیں, وہ کتنی زیادہ طاقت رکھتے ہوں گے. انسان کو اشرف المخلوقات ہم نے نہیں کہا, نہ جانوروں نے کہا ہے, نہ چرند پرند نے کہا ہے, نہ پہاڑوں نے کہا ہے. وہ خدا جو تمام کائنات کی قوتوں کا خالق اور مالک ہے, اس خدا نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو اب اندازہ کریں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی طاقتیں رکھنی ہیں جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے. تو ہم نے اس علم کے ذریعے سے, سمدہ کے ذریعے سے, ان واقعاً آج وہ گہری اور وہ حقیقی باتیں کہ معاشرے میں ابھی تک بھی لوگ جن سے ناواقف ہیں, ان کو اب اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے. وجود کے اوپر ایک ایسا اثر ہے کہ جیسے ایک توانائی آسمان سے آ رہی ہے اور دماغ میں داخل ہوتی ہے اور پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے, اور جسم کے روئیں روئیں میں پھیل جاتی ہے, پورے کے پورے جسم کی ٹریننگ کرتی ہے. ریلیکسیشن, ڈپریشن ختم, ٹینشن ختم, بیماریوں سے سکون. انسان کا یہ دماغ حیرت انگیز کمالات رکھتا ہے اگر کوئی انسان اس دماغ کو صحیح طرح سے جان لے. تو ڈاکٹر صاحب نے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک نعمت دی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب عام شخصیت نہیں. یہاں پر کوئی ایک حکیم جس کو 2-3 دوائیاں کوٹنی آ جائیں,
وہ پورے پاکستان میں مشہور ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنی دولت کما لیتا ہے. میں نے ایک چھوٹے سے حکیم کو دیکھا جس کا میں علاج جا کے گھر میں کرتا تھا. خود وہ حکیم تھے, اس کے گھر میں 4 گاڑیاں تھیں اور اس کے آدھی گلی میں اس کا گھر تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب حقیقی معنوں میں ایک درویش آدمی ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے سب سے زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ کام بہت زیادہ, ذمہ داریاں بہت زیادہ اور اس کے مقابلے میں انرجی بہت کم. اور میں اللہ میاں سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ میں اپنی ساری ذمہ داریاں اور جو کچھ میں کرنا چاہ رہی ہوں زندگی میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں. میری ایک کزن نے یہ کورس اٹینڈ کیا تھا, انہوں نے لیول 1 to 4 کی. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہاں پر آؤں اور اب میں سمجھ مجھے کی دی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے گزار سکوں اور اپنے تمام کام بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکوں. شروع سے ہی مطالعہ کرتا رہا ہوں میں ان علوم کے حوالے سے, لیکن یہ ایک صرف خواب کی حیثیت رکھتا تھا. اور پھر ہمارے گاؤں میں سے 2-3 دوستوں نے یہاں سے 8 لیول کیے, HMM 1 کیا, 2 کیا, اب 9th لیول وہ کرنے جا رہے ہیں. اب ماسٹر کا انہوں نے 1 to 4 کیا. تو وہ جب میں نے ریزلٹس دیکھے تو پھر مجھے جو نا وہ یقین ہو گیا. میں نے خود ہیل کروایا تو میں نے کہا کہ واقعی یہ چیز اہمیت رکھتی ہے, صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہے, اس چیز کا واقعی کوئی حقیقی وجود ہے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے گئے گزرے دور میں اس چیز کا وجود ہونا انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کسی نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے پڑھا ہے. پھر سوال کیا کیا کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے. پھر پوچھا کسی مسکین کی مدد کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مدد کی ہے. اب یہ جتنے بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے ان سب میں انسانیت کی خدمت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھنا. تو آج کی پریشان, دکھی, مایوس انسانیت کو غم کے, دکھ کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی میں لانا, یہ ایسا کارنامہ ہے جس کے لیے تمام الفاظ جو ہیں وہ کم ہیں, تمام خیالات. میں تو یہی کہوں گا کہ جس نے روشنی کا مینار اور جس نے ہدایت لینی ہے آج کے دور میں, کہ اسلام کا اور ایمان کی بھی اصل شرط یقین ہے. اور یہی پہلا سبق ہمیں انہوں نے دیا ہے کہ شک سے, مایوسی سے اور وسوسوں سے نکل کر یقین کی روشنی میں آ جاؤ. سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم رضا ہے. میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں. میرے گجرانوالہ میں ایک دوست ہیں امتیاز حسین صاحب. ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے مجھے پتہ چلا, میں نے نیٹ پر اس کا مطالعہ کیا اور زیادہ پتہ چلا, بڑا متاثر ہوا. پھر ہم انتظار کرنے لگے کہ لاہور میں کب یہ ورکشاپ ہوگی, تو اس میں حصہ لیا جائے گا. جب ادھر ورکشاپ ہوئی ہم نے حصہ لیا تو اور بھی بڑی دل کو خوشی ہوئی. کمال درجے کی چیز ہے یہ. پہلے دن جب ہم نے 2 لیول کیے تو گھر جا کر اپلائی کیا تو بڑا کمال کا رزلٹ ملا. پھر دوسرے دن 2 لیول کیے, اس کا بھی تجربہ کیا اور بھی حیرانی ہوئی. تو الحمدللہ میں نے 1 سے 6 لیول کیے ہیں اور HMF 1 بھی کیا ہے. اور دل سے ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. نیٹ سے پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب 19 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کاش پہلے ہمیں پتہ چل جاتا تو فائدہ اٹھا لیتے ان سے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی عطا کرے. انشاءاللہ ماسٹر لیول کروں گا میں.
میں نے ڈاکٹر عبدالصمد کے پروگرامز دیکھے تھے ٹی وی پہ، اور میں ان کے پروگرامز بہت شوق سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی، جب لوگ ان کو بہت دعائیں دیتے تھے اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا ہے اس سائنس سے. تو پھر میرا بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار ٹو لرن دس سائنس. اور آج ہم نے 4 لیول سیکھے ہیں. کل جب میں نے لیول 1 اینڈ 2 سیکھا اور جب گھر جا کے اپنی پیرنٹس کو ہیل کیا تو ان کا جو رسپانس تھا وہ بہت پازیٹیو تھا. اٹ ریئلی ورکس. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ورک، لیکن جب آپ خود سے ایکسپیرینس کرتے ہیں اور جب لوگوں کا جو رسپانس ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹ ریئلی ورکس. اور میں خود بھی بہت ہی پازیٹیو فیل کر رہی ہوں ود اے لاٹ آف پازیٹیو انرجی اینڈ یور approach towards life become very positive and this thing is very good. پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں ظاہر ایک لائر ہوں، یہ میڈیسن کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ان کا ہے وہ واقعی بہت اسٹانشنگ بھی ہے اور بڑا سرپرائزنگ بھی ہے، اور اس نے مجھے بڑا مجبور کیا کہ میں آ کر ان سے ملاقات کروں اور اس سیمینار جو ہے وہ اٹینڈ کروں. تو میں میری فیملی کے ساتھ میں آیا تھا لاسٹ منتھ پی سی کراچی میں. ان کا پہلا میں نے سیمینار اٹینڈ کیا، ان کا لیکچر اٹینڈ کیا میں نے. بہت عمدہ لیکچر تھا، بڑی نالج تھی اور بڑی امپریسو پرسنالٹی ڈاکٹر صاحب کی، اور جس چیز پر انہوں نے بات کی وہ واقعی قابل یقین بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے. کیونکہ اس دور میں میڈیسن اتنی بڑھ گئی ہے، بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں، سرجریز ہو رہی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اللہ رحم فرمائے. اس دور میں ایک ایسا آسان طریقہ لے کر ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، وہ طریقہ علاج جو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ کوئی قدرتی باتیں ہیں، کوئی ایسی روحانی باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب لے کے آئیں. اور جس طریقے سے یہ نہ صرف علاج کرتے ہیں بلکہ یہ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں. اور ایک مریض آتا ہے ان کے سیمینار میں، ان کے ورکشاپ میں، اور ایک ہیلر بن کے لوٹتا ہے. نہ صرف ہیلر بلکہ وہ اپنا بھی علاج کرتا ہے، لوگوں کا علاج بھی کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ اتنے بڑے شہر میں جس کی آبادی ماشاءاللہ کم و بیش 1.5 کروڑ ہے، اس میں سے بہت چند لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیکچر کو سننے کے لیے. میں تو اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، ہم آئے تھے پی سی کراچی میں. اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، میں پھر آیا ہوں آج یہاں رجن پلازا میں ڈاکٹر صاحب کا سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو علمیت ہے، جو انہوں نے کوشش کی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو علم جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے مطالعہ کیا ہے، جو مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں جو اتنے بڑے علم کو اتنی فراغ دلی سے اور اتنی سخاوت سے بانٹ رہے ہیں، جس کا یقین کرنا ایک عام آدمی اس پر بلیو نہیں کر سکتا. اور جو آسان طریقے سے بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کی جو نشاندہی کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ علاج کرانا سکھاتے ہیں، وہ بالکل اسٹانشنگ ہے، بہت سرپرائزنگ ہے اور بڑے قابل تعریف ہے. اور جس جذبے سے یہ خوبصورت انسان اس قوم کی خدمت کر رہا ہے، جس احسن طریقے سے وہ اپنے علم کو شیئر کر رہا لوگوں کے ساتھ، وہ قابل تعریف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے انسان قابل کے تعریف کے لائق ہیں. اللہ ان کی بڑی حیاتی دے، اللہ ان کو ہم پر سلامت رکھے، اور اللہ ان کے علم میں اور وسعت پیدا کرے کہ وہ لوگوں میں اور علم بانٹیں اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئیں اور لوگوں کے علم میں اضافہ کریں. ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت میں سمجھتا ہوں میں نے آج تک نہیں دیکھی. وہ انسان جو لوگوں کا دکھ بانٹ رہا ہے، وہ انسان نہ صرف لوگوں کو علم سکھا رہا ہے بلکہ لوگوں کو ہیل کرنا اور علاج کرنا بھی سکھا رہا ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اساتذہ کو
ایسے اسٹ کو جو پاکستان میں موجود ہے، جو ہمارا اپنا بھائی ہے، وہ اللہ اس کو بڑی حیاتی دے، بڑی زندگی دے، صحت دے، اور ہم پر ان کو قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم، میرا نام اصفیہ رؤف ہے، میں ورکنگ وومن ہوں اور میں آن لائن بوٹیک کرتی ہوں۔ میں نے لاسٹ نومبر میں ڈاکٹر عبدالصمد کی کلاسز جوائن کی تھیں، لیول 1 to 4 میں نے کیا تھا، اور اس کے ساتھ میرے جتنے بھی پرابلمس تھے وہ سارے سالو ہوئے۔ مجھے ڈپریشن کا پرابلم تھا، انزائٹی کا پرابلم تھا، اسٹمک کا پرابلم تھا، تو میں اپلائی کرتی تھی لیول 1 to 4، تو اس سے مجھے بہت بہت زیادہ بہتر فیل ہوا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالصمد کی کہ انہوں نے ہم کو اس پلیٹ فارم پہ جو بہت اچھا انہوں نے ہمیں سکھایا، اور آج میں یہاں پہ آئی ہوں لیول 5 to 6 کرنے۔ سمدہ ہیلنگ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک شفائی طاقت ہے، اور یہ انسان کی باڈی میں آلریڈی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ سے ایک نئی ٹیکنیک کے تھرو ہم اس کو جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور اس سے جو ہے نا کافی فائدہ مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیزیزز ہے وہ ایک نئی ٹیکنیکس اور نئی طریقے سے جو ہے نا کیور ہو جاتے ہیں۔ میں نے ٹی وی میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سنا تھا، تو میں نے ان کو کال کی تھی ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب میرے 3 بچے جو ہیں وہ جانڈس کے پیشنٹ ہیں بائی برتھ سے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پی سی میں اس طرح سے 25 کو آئیں اور آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تو میں یہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ٹریننگ لی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوئے کہ ہر کوئی نہیں کرتا یہ، اور یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں سے ٹریننگ لے کے جا رہی ہوں اور 1 to 4 لیول کیا ہے، اور میں اپنے بچوں کا خود علاج کر سکتی ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے روحانی علوم سیکھنے کا شوق بچپن سے تھا، اور اس کے بارے میں کافی کتابیں بھی پڑھی، لیکن مجھے کوئی استاد نہیں مل رہا تھا۔ کوئی 4 مہینے پہلے میں ٹی وی پر، انڈس ٹی وی پر میں نے ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سنا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ جس کو میں تلاش کر رہا تھا یہ وہی شخص ہے، اور پھر نیٹ پر سرچ کیا، ان کے سارے لیکچرز پڑھے، اور اب میں یہاں آیا ہوں۔ سمدہ لیول 1 to 4 میں نے کیے ہیں، اور کافی میں نے سے وہ روحانی سکون حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو اپلائی کروں گا، اور انسانیت کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد کی عمر دراز کریں، اور اس کے جو علوم ہیں، جو ان کا فیض ہے، وہ ہم سب کو ملے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رئیس ہے، اور میں آزاد کشمیر سے بلونگ کرتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس کے بارے میں مجھے میری ماں نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ڈاکٹر عبدالصمد کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے سیکھو۔ تو ہم آئے ہیں یہاں پہ آج، اور کل بھی میں آیا تھا۔ میں نے لیول 1 to 4 سیکھا، اور اس سے مجھے کافی سکون مل رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بھی اور آگے زیادہ سیکھوں، اور انسانیت کی خدمت کروں اور غریبوں کی خدمت کروں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں۔ اس میں 2nd ڈے ود ڈاکٹر عبدالصمد، اور ادھر آنے سے پہلے مجھے بلیو نہیں تھا کہ جو چیز مٹیریل فارم میں نہیں ہوتی وہ ایگزسٹ بھی کر سکتی ہیں، پر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ ریچ اینی کنکلوژن بیفور ایکسپیرینسنگ اٹ۔ یہ ایگزسٹ کرتا ہے کچھ، اور اس کا انفلوئنس ہے، اور اب میں چاہے ڈاکٹر بن بھی جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ ساری عمر رہے گا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان حمید ہے، میں 2008 سے ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی تک سمدہ 1 to 6 تک کر چکا ہوں، اور HMF کے 2 لیول کر چکا ہوں۔ مطلب اس سے نہ صرف مجھے اپنے آپ کو فائدہ ہے، بلکہ میں خود دوسروں کی ہیلنگ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، اور وہ بھی فری آف چارج۔ اس میں مطلب سب کا ہی فائدہ ہے ایک طرح سے، تو اس سے اچھا کوئی بھی سسٹم مزید ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر شہید احمد ہے، ابٹ آباد سے میرا تعلق ہے۔ میں نے انڈس ٹی وی پر ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب کو دیکھا تھا ایک پروگرام، تو اس کے بعد میں نے نومبر میں فرسٹ ٹائم جو ہے تو میں نے یہاں راولپنڈی سے 1 to 4 کیا تھا، تو آج میں 4 to 8 بھی کیا اور HMF بھی کیا ہے۔ تو یہ 4 ماہ میں میرے جو ایکسپیرینس ہے وہ تو بہت سے تھے، لیکن ایک تو میں آپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پیشنٹ آئے تھے میرے پاس، بڑے پاپولر تھے، فلمی دنیا سے ان کا تعلق بھی تھا،
तो उन्हें चेस्ट में पेन था बहुत, तो मुझे उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ पेन का एहसास बताया। वो बेसिकली वो हार्ट पेशेंट थे, तो ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट ले रहे थे खास हार्ट स्पेशलिस्ट से। तो जब पेन की सूरत में आए तो उस दिन संडे था, ऑफ भी था, तो डॉक्टर मौजूद नहीं थे। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने सीधे कहा कि मुझे पेन है सिर्फ, और उन्होंने कोई अलामत नहीं बताई। तो मैंने पहले दिन और दूसरे दिन 10 मिनट की जो है हीलिंग दी, और तीसरे दिन वो उन्होंने आकर कहा कि मैं डॉक्टर साहब ने मुझे इको का और ECG और काफ़ी 3-4 माह से जो है मेरा इलाज कर रहे थे, और ये स्टिल मुझे इसी तरह था तकलीफ, वो ठीक नहीं हुई थी। फिर डॉक्टर साहब के पास हो गए, उन्होंने मेरे बताया कि इस तरह की मैंने ट्रीटमेंट ली है, तो मैं इससे ठीक हो गया हूँ, और मुझे मेरे मेडिसिन भी नहीं ली, और उसके बावजूद मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद महमूद है, मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ तक झील एनर्जी साइंस और ख़ासकर समदा हीलिंग एनर्जी के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अचानक एक दिन टीवी के सामने बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता था, मैं क्योंकि टेलीविज़न पे ऐसे प्रोग्राम कम ही देखता था, तो वहाँ से जब मुझे इस इल्म का पता चला तो कुछ मेरे अपने मसाइल थे, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स के कुछ मसाइल थे, तो मैंने फिर उनको क्योर करने के लिए अपने तौर पे सोचा, और जब रब्ता किया तो डॉक्टर समद साहब ने उनके जब लेक्चर सुने हैं तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी ताकतवर एनर्जी है। और फिर मैंने जो है वो इसमें पहले तो समदा के लेवल्स किए 1 to 8, उसके बाद मैंने HMF किया है और मास्टर लेवल कर लिया। मास्टर लेवल में भी मैंने 1 से 8 तक किया है, और अब मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम इस एनर्जी के हवाले से, इसकी मदद से अपने लिए और बाकी जो कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं, वो इंसान हो, जानवर हो, या कायनात की और दूसरी जितनी भी मखलूक़ात हैं, मैं उन सब की फलाह के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं पापा को हीलिंग करता हूँ, पापा ठीक हो जाती है। मामा का भी देता हूँ, मामा ठीक हो जाती है। मैं छोटा चाहता हूँ, मैं सनात भी ठीक हो जाती है।